السلام علیکم۔ ہم سب ہمیشہ ایک غلطی کرتے ہیں، یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ دوسروں کو انگلی بتاتے وقت ہماری غلطیوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا تو اندیکھا کرتے ہیں یا کچھ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرتے وقت ایک ریزن ہونا چاہیے کہ اسے ذلیل کرنے کی ریزن یہ ہے، اس کی غلطی یہ ہے، کہہ کر ذلیل کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ پرسنل ریزن کے درمیان کسی کو ذلیل کرنا ہو اور آپ بس ایسے ہی کر دیں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو پرسنل ریزن ہوتی تو بھی انہیں کہہ کر ذلیل کرنا چاہیے، وہ سچا مسلمان ہوتا ہے، سچا انسان وہ بنتا ہے، تاکہ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں کچھ رکھ کر ہم ذلیل کر دیں گے اور وہ سب کچھ سنتے ہوئے چلے جائے گا وہ انسان۔ اس طرح کی غلطیاں ہمیں کبھی بھی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، شاید اس کی سزا آخرت میں بہت بڑی ہوگی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہم زندگی میں جتنا خوشی سے جیتے ہیں تو بس وہی زندگی ہے، مرتے وقت تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 15 دن، سب کہتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے 15 دن کے پہلے سے ہی اسے تھوڑی بہت پتہ چلتا ہے۔ اگر پتہ چلتا ہے تو اس انسان کی سوچ کس طرح ہوگی، اس کی دل کی حالت کس طرح ہوگی، یہ ساری باتیں ہمیں خوف میں رکھنا چاہیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ موت کے وقت موت دیکھ لیں گے، اب زندگی ہے تو ہم ہماری مرضی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہم کسی کو پریشان کرنے کے لیے جی جائیں گے، یہ نہیں ہوتی ہے۔ موت کے وقت اگر آ کر کوئی بھی آپ سے سچ کہہ دیں گے یا کچھ بھی تسلی کہہ دیں گے تو وہ ساری باتیں ہم اس گزرنے والے انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ سب کچھ ہوتی ہے کہ موت اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، وہ خوف ہوتی ہے۔ آپ کی پیار ویار، یہ آپ کی آپ جو کچھ بھی ان کے سامنے پیار سے بولیں گے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، ہمیں مرتے وقت صرف ہماری موت دکھتی ہے آنکھوں کے سامنے، وہ خوف دکھتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی نیچا دکھانے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ نیچا دکھانے کے پہلے رب ایک ہے کہ ہمیں نیچا گرانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دے گا، تو ہم انسان بن کر جینا چاہیے، دنیا میں شیطان بن کر جینا نہیں چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اکثر ہم سب کی غلطیاں ہوتی ہے کہ نماز کو جاتے وقت بھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا، یا نماز میں بھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں ہم سب۔ تو یہ ساری عادتیں ہمیں بدلنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا نماز کے وقت ہماری وضو کے بعد میں ہماری ذہن میں اللہ کی خوف تو رکھنا ضرورت ہے، وضو سے پہلے بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہم نہیں رکھتے، شاید وضو کے بعد میں تو ہمیں ضرور سے ہماری رب کی خوف رکھنا چاہیے اور اس کی سوچ رکھنا چاہیے، اس کی سوچ کے درمیان ہمیں چلنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ ہمیں غصہ آ گیا کچھ بھی بک دیں گے اور وضو مکمل ہو جائے گی، ایسی نہیں ہوتی ہے، وضو قضا ہو جاتی ہے۔ یہ غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، شاید ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم سب کو یہ عادت بدلنا چاہیے اور ہمیں نماز کے وقت پوری شدت سے نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ کسی پر انگلی اٹھاؤ، کسی کو کچھ کہہ دو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آخرت میں ہر ایک بات کی سوال جواب ہوتی ہے ہمیں زندگی میں، یہ نہیں کہ آخرت میں سوال جواب کے وقت ہمارے ساتھ میں ہمارے رشتہ دار مرے ہوں تو ان کی روح بھی آ کر ہمارے ساتھ میں کھڑ کر ہمیں ساتھ نہیں دیتی ہے، وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کی روح ایک دوسرے کو نہیں جانتی، بس ان کے قطار میں کھڑتے ہوئے پوچھنے کی سوال کی جواب دینا، ایک خوف کے ساتھ کھڑنا، یہ نہیں دکھے گا وہاں پہ جا کر کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹی کون ہے، بیٹا کون ہے، یہ سب کچھ سارا رشتہ دنیا پہ دکھتی ہے، وہاں پہ جا کر ہماری حساب کتاب دکھتی ہے، وہاں پہ قطار پہ اگر ہمارے سامنے ہماری ماں ہو تو بھی ہم پہچان نہیں سکیں گے، اگر ہماری ماں ہمیں پہچان نہیں سکے گی، لیکن ہماری سوال جواب ہوگی کہ آپ نے ماں کو کتنا ذلیل کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو کتنا ذلیل کیا، یہ ساری سوال جواب ہوگی، لیکن ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائیں گے، یہی حقیقت ہے۔ ہم بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ آخرت میں سوال جواب ہوتی ہے ماں باپ کے بارے میں، ہاں سوال جواب ہوتی ہے،
لیکن ایک دوسرے کے سامنے ہونے سے بھی کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا. صرف اور صرف وہاں پہ ہماری روح ہوتی ہے. ہماری دھڑ ہونے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا ذہن مطلب وہاں کی دنیا کی طرح نہیں چلے گی. وہاں مطلب وہ الگ دنیا ہوتی ہے. ہماری آخرت الگ دنیا ہوتی ہے. مشت کے میدان الگ ہوتی ہے. وہاں کے سوال جواب الگ ہوتے ہیں. تو ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ ہم دنیا کے لیے تیاری کریں اور دنیا کے لیے جیے، دنیا کے لیے مرے. تھوڑی بہت دین کے لیے بھی جینا چاہیے. تھوڑی بہت دین کے بارے میں سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھیں گے تو بھی چلے گا. شاید غلطیاں کرنے سے غلطیاں کم کریں گے تو اچھا ہوگا. گناہیں کم کریں گے تو اچھا ہوگا. غلطی گناہ ہماری آخرت کو طے کرتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی. تو ہمیں دنیا میں صرف اور صرف کسی پہ انگلی اٹھانا، کسی پہ تھوکنا، کسی پہ ذلیل کرنا، مطلب پیسوں کے لیے کچھ بھی کر دینا، مطلب یہ زندگی نہیں ہے. ہماری آخرت ہماری زندگی ہے. صرف اور صرف دنیا پہ ہم لوگ، کچھ لوگ جیتے ہیں 20 سال 25 سال یا 50 سال یا تو 80 سال جی جائیں گے. اتنا ہی ہے ہماری دنیا. اس دنیا کے لیے ہم اتنا کچھ کر دیتے ہیں، اتنا سارا گناہ کر دیتے ہیں. لیکن آخرت مطلب بہت لمبی ہے. جب تک ہماری رب نہیں چاہتا ہماری آخرت نہیں کم ہوگی. لیکن دنیا پہ ہمارے لیے ایک لمٹ ٹائم ہے کہ اتنا ہی دن یہ زندہ رہ سکتا ہے دنیا پہ. یہ اتنا ہی دن اس کی دنیا میں رزق ہے. یہ سب کچھ ہماری پیدا ہونے کے پہلے ہماری تقدیر بنا کر ہمیں دنیا پہ بھیجتا ہے. تو ہماری آخرت بہت لمبی ہے. وہ جب تک نہیں چاہتا تب تک ہماری گناہوں کی معافی نہیں ہوتی ہے. یا تو ہم دوزخ میں ہوتے ہیں تو بھی وہاں سے باہر آنے کے لیے ہمارے رب چاہنا چاہیے. ہمارے جنت میں ہوتے ہیں تو بھی وہاں سے باہر آنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ بھی وہاں پہ نہیں کر سکتے. دنیا پہ مطلب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. دنیا پہ ہماری پریم مطلب اس طرح آ جاتی ہے کہ ہم سب کچھ برباد کرنے کے لیے بھی ہم تلے رہتے ہیں، ہم خود جینے کے لیے. تو ہمیں خوف رکھ کر زندگی کرنا چاہیے. ہماری آخرت کے لیے زندگی کرنا چاہیے. دنیا میں جینے کے لیے زندگی چاہیے، جتنا چاہیے اتنا جینا چاہیے ہمیں، تاکہ یہ نہیں کہ آخرت کو بھول کر ساری گناہیں ساری غلطیاں کر دیں. تو ہم سب مسلمانوں کو یہ یاد آج کے بعد میں ہم رکھیں گے، سوچ کر، خود ہم بھی رکھیں گے سوچ کر. ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پھر شاید کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.